میں کہاں جے بولنے کو بولا گیا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ آپ کسی کی جے نہیں بولیں گے. دن میں 5 بار کی نماز ہوتی ہے, اس میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے, یعنی کہ اللہ ہی سب کچھ ہے, تو پھر وہ بھارت ماتا کی جے کیوں بولیں گے؟ یہ دانش علی یا کوئی بھی مسلم نیتا ہو, جب یہ جے جے نہرو کرتے ہیں, جے جے اکھلیش کرتے ہیں, جے جے مایاوتی کرتے ہیں, تو جے جے بھارت کرنے میں کیا نقصان ہے؟ لفظ جے کی مذمت کی ہے مذہب اسلام میں, لفظ جے کو کے لیے منع کیا گیا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لفظ جے اکھلیش کے لیے ٹھیک ہو اور جس دیش کا آپ کھا رہے ہو, جس دیش کا آپ پی رہے ہو, اس دیش کے لیے غلط ہو جائے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان کے لیے اکھلیش اور راہل آئیں گے تو ان کی جے جم کر بولیں گے, لیکن جب دیش کی بات آئے گی تو وہ اسلام کو آڑے کر دیں گے. ہاں بالکل, ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے مسلم نیتا جو ماتھے پر تلک بھی لگاتے ہیں اور ہاتھوں میں کڑے بھی پہنتے ہیں جب ووٹ کی سیاست کرنی ہوتی ہے, لیکن جب دھرم کی سیاست کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے مذہب اسلام میں اس کے لیے منع کیا گیا ہے, تو پھر مذہب کو آگے کر دیتے ہیں. مذہب کو انہوں نے ایک طرح سے تیر کی طرح استعمال کیا ہے کہ جب وار کرنا ہو تو مذہب کو آگے کر دیا. کیا دارالعلوم جیسے بڑے مدرسے ہیں وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کسی کی جے نہیں بولیں گے؟ راشٹرواد نہیں پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں؟ ایک بڑا سوال ہے. نہیں, راشٹرواد پڑھایا جاتا ہے اور راشٹرواد سب کو پڑھنا بھی چاہیے. ہم نے تو راشٹرواد اپنے کلمے میں پڑھ لیا. ہم اپنے کلمے میں کہتے ہیں کہ جس دیش میں ہم رہ رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی دیش ہو, جب تک ہم اس دیش سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرنے لگ جائیں گے تب تک ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. اور ہمارا سوبھاگیہ ہے, ہماری خوش نصیبی ہے یہ کہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں جہاں سے ہمارے پیغمبر کو, ہمارے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خوشبو آتی تھی, محبت کی خوشبو آتی تھی. اور دوسری خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں کہ سب سے پہلے پیغمبر جہاں پیدا ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام. تو اس دیش کو اگر ہم اس کی جے جے کار نہیں کریں گے تو کیا پاکستان کی جے جے کار کریں گے؟ لیکن لوگ اس بات سے دیکھیں, خاص کر مسلمانوں میں یہ ڈر رہتا ہے کہ بھارت ماتا کی جے ہم نہیں بولیں گے. بڑے بڑے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم بھارت ماتا کی جے نہیں بولیں گے, اسلام آڑے آ رہا ہے. کیا اسلام میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ بھارت ماتا کی جے نہ بولیں, صرف اللہ کی جے بولیں؟ نہیں, یہ تو عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے, ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے. جب ہم مٹی ڈالتے ہیں, جب کسی کی میت ہوتی ہے, میت کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں, ہم کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے, اسی مٹی میں دفنا رہے ہیں اور قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ آپ کو اسی مٹی میں دفن ہونا ہے, اور جس مٹی میں آپ کو دفن ہونا ہے تو آپ کو اس مٹی سے محبت کرنی ہے. یہ لازم ہے, یہ فرض اول ہے, یہ شرط اول ہے. تو مسلمانوں پر پھر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں اس بات کو لے کر کے؟ جیسا بھی کیونکہ دانش علی نے کہا تھا کہ بھارت ماتا کی جے, اس سرکاری کارکرم تھا, وہ میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں, وہاں بڑے بڑے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, اور اس سرکاری کارکرم میں جب من سے بھارت ماتا کی جے لگی تو کنور دانش علی کھڑے ہو کر کے اس کا وروଧ کرنے لگے. تو وہ کیوں وروଧ کرتے ہیں پھر ایسے لوگ؟ نہیں, اس کے پیچھے مسلمانوں کی ناراضگی بھی ہے. نہیں دیکھو, میں آپ کو بتاؤں, صدن میں بہت ساری مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا اویسی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں, وہ ان کا عقیدہ ہوا. حالانکہ صدن سرکاری ہے, صدن کے سرکاری ہونے پر تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں, اس میٹنگ کے سرکاری ہونے پر شک ہو سکتا ہے, لیکن اس پر شک نہیں ہو سکتا. تو کسی عقیدے کے ساتھ اگر آپ کوئی اپنی بات کی شروعات کر رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ اپنی بات کی شروعات بھارت ماتا کی جے سے کر رہے ہیں, یا اپنے بھگوان کے نام سے کر رہے ہیں, یا اپنے اللہ کے نام سے کر رہے ہیں, تو اس میں آپتی کیوں ہونی چاہیے؟ یہ تو میں آپ کو بتاؤں, یہ سوچی سمجھی سازش تھی دانش علی کی. وہ مسلم بہولیہ سیٹ سے آتا ہے, امروہہ مسلم بہولیہ سیٹ ہے, اور جہاں جہاں مسلم بہولیہ سیٹ ہوگی وہاں مسلم نیتاؤں کے حال دیکھ لیجئے, وہ دھرم کو آگے کرتے ہیں. آپ شفیق الرحمان کو دیکھ لیجئے, مراد آباد سنبھل, وہ مسلم بہولیہ سیٹ سے آتے ہیں. آپ سہارنپور کے نیتاؤں کا حال دیکھ لیجئے, آپ امروہہ کے نیتاؤں کا حال دیکھ لیجئے. جہاں جہاں مسلم بہولیہ سیٹ ہوں گی وہاں کے نیتا, ان کی سیاست ہی یہی ہے. آپ ہمارے اویسی صاحب کا حال دیکھ لیجئے, حیدرآباد مسلم بہولیہ سیٹ ہے, ان کو تو خواب میں بھی مسلم ہی نظر آتا ہے, اللہ اور اسلام نظر آتا ہے, جبکہ وہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, کتنا اسلام پر چل رہے ہیں, یہ تو ان کا ویکتیگت مسئلہ ہے, ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن ہاں, جہاں کہیں بات راجنیتی کی آ جائے گی وہاں عبدل کو آگے کر کے وہاں اسلام اور اللہ کی سیاست کریں گے وہ لوگ. مطلب بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ.